ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اور بزرگی اللہ جل شانہ کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ نبی آخر الزمان سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین جمعہ، جو آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مومنوں پر کیے جانے والے اپنے انتہائی عظیم انعام کا ذکر بطور امتنان کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں پر ایک بہت بڑا انعام اور بہت بڑا احسان یہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان میں ایک رسول کو مبعوث کیا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا یہ انفسہم ایک قرات کے مطابق انفسہم ہے، یعنی ان میں سب سے بہترین کنبے، قبیلے اور جماعت میں سے اللہ رب العالمین نے سب سے بہترین اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق کے صفات کے حامل شخص کو اٹھا کر اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث کیا۔
اور میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے درمیان بطور آخری نبی بعثت اللہ رب العالمین کا ایسا انعام ہے جو ہم سے اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا اس نعمت پر شکریہ ادا کریں، اور اس شکریہ کا تقاضا ہے کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کریں جتنی محبت نہ ہمیں اپنی جان سے ہے، نہ اپنی اولادوں سے ہے، نہ اپنے مال سے ہے، نہ اپنے بیوی بچوں سے۔ اور کسی بھی انسان کا ایمان، کسی بھی انسان کا اسلام اللہ رب العالمین کے یہاں اس وقت تک قابل قبول ہے ہی نہیں جب تک کہ وہ اللہ اپنی جان سے زیادہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کر لے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اپنی محبت کے حصول کا طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو قرار دیا۔ اللہ کا واضح فرمان ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے لوگو، اگر تمہیں اللہ سے محبت کرنی ہے تو تمہیں اس کے لیے پہلے مجھ سے محبت کرنی پڑے گی، اور مجھ سے محبت دراصل میری اتباع کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے دراصل مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ میں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جزء لا ينفک ہے۔ اسلام کے ارکان میں سے رکن اولین کا پہلا جزء، ایمان کے ارکان میں سے دوسرے رکن کا جزء ہے، جس کے بغیر کسی انسان کا نہ اسلام سے ہی ہو سکتا ہے نہ ایمان سے ہی ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ہم سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ہم اپنے پاس میں اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بات کہہ دیجئے کہ اگر ان مومنوں اور مسلمانوں کے نزدیک ان کی جان، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کی ازواج، ان کے گھر، ان کی تجارت، ان کا کاروبار اگر اللہ سے زیادہ محبوب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہے، تو انہیں اللہ رب العالمین کی پکڑ کے آنے کا آج یا کل کبھی بھی انتظار میں رہنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے جو باتیں رکھی جانی ہے وہ یہ ہے کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ رب العالمین پر ایمان کے تقاضے کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے کتنے پیارے پیارے نمونے ہمارے سامنے رکھے، آپ دیکھتے جائیں۔ امت کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہی مثال اگر ہم اپنے سامنے رکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک سائے کی طرح چلتے رہنے والے، ہر جگہ آپ کے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ جب بھی مکہ المکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان اور اسلام کا اعلان کرنے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کھڑے ہو کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بازو میں کھڑے رہ کر اللہ کی طرف لوگوں کو ڈنکے کی چوٹ پر بلاتے تھے۔ کعبۃ اللہ شریف کے اندر ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ کفار قریش کو یہ منظر پسند نہیں آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بھی کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش سے لڑ بھی رہے ہیں۔ کفار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا کہ آپ کی آنکھیں پھول گئی، آپ کی ناک سے خون بہنے لگا، آپ کا چہرہ پہچان نہیں آنے لگا۔ ضربوں کی تاب نہ لا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ہوش آیا تو لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دبا دی۔ انہوں نے کہا واللہ الذی لا الہ غیرہ لا آکل طعاما ولا اشرب شرابا ولا آکل دواء حتی ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأم عینی۔ اللہ کے عزت و جلال کی قسم ہے، نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا اور نہ دوا کو ہاتھ لگاؤں گا جب تک کہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائے۔ میرے نبی کے ساتھ میں کیا ہوا؟ لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ چلنے کے قابل نہیں ہے، کہا مجھے اٹھاؤ اپنے کندھوں پہ اور لے کے چلو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ کندھے پہ اٹھایا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں لایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا یا ابا بکر لماذا اتیت لو طلبتنا لاتیناک۔ اے ابو بکر آپ کیوں آئے؟ آپ ہم کو طلب کر لیتے، ہم آپ کے پاس میں آتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا تقر لی عینا حتی اراک صحیحا سالما معافا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں کو کیسے قرار آتا جب تک کہ میں آپ کی صحت اور سلامتی کی پرواہ نہ کر لیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سفر ہجرت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہے، جا رہے ہیں۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جاتے ہیں، کبھی دوڑ کے بائیں جاتے ہیں، کبھی دوڑ کے سامنے کی طرف جاتے ہیں، کبھی دوڑ کے پیچھے کی طرف جانے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو بکر کیا ماجرا ہے، کوئی دقت ہے تمہیں؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انی لاخشى علیک من الامام فامشی الى الامام واللہ انی لاخشى علیک من الیمین فامشی الى الیمین واللہ انی لاخشى علیک من الیسار فامشی الى الیسار ولو خفت علیک من الخلف لمشیت الى الخلف۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں سامنے سے آپ پر کوئی تیر آ جائے گا میں سامنے چلا جاتا ہوں، کبھی مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ دشمن دائیں سے آ جائے گا تو میں آپ کی حفاظت کے لیے دائیں چل پڑتا ہوں۔ اللہ کے نبی کبھی مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ بائیں سے کبھی کوئی آپ پر حملہ کر دے گا تو میں بائیں چلا جاتا ہوں کہ آپ پر ایک تیر نہ آئے، اگر آئے تو میرے اوپر۔ مجھے جب یہ خوف ہوتا ہے کہ پیچھے سے کوئی آپ پر حملہ کر سکتا ہے تو میں پیچھے کی طرف چیک کرنے کے لیے جاتا ہوں کہ کوئی ہے تو نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں غار کے اندر پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر ہی تشریف رکھیں، پہلے میں غار کے اندر جاتا ہوں، ماجرا دیکھتا ہوں مناسب ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انٹر کریں۔ اندر گئے جہاں کے پورے غار کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ نے صاف کیا۔ صاف کرنے کے بعد میں اس میں چند سوراخ تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا کپڑا پھاڑتے جاتے اور ان سوراخوں کو بند کرتے جاتے۔ جب کپڑا مکمل ان کے پاس میں جتنا کپڑا زائد تھا جو لگا سکتے تھے وہ مکمل ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک سوراخ پہ اپنا ایک پیر رکھا، دوسرے سوراخ پہ دوسرا پیر رکھا، ایک سوراخ پہ اپنا ہاتھ رکھا، دوسرے سوراخ پہ ایک اور ہاتھ رکھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ادخل بامان و سلام یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امن و سلامتی کے ساتھ میں داخل ہو جائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ران پہ سنایا اور جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے رہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ذرہ برابر بھی حرکت نہیں کی۔ اور اتفاق سے میرے بھائیوں اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ڈس لیا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مارے شدت علم و غم کے آنکھیں بہ پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے آنسو کے
کے قطرے گرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، فرمایا ابو بکر کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدقت، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈس لیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقع علیہ او القى علیہ لعابہ فکأنما لم یضربہ شیئا، چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زخم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا، کأنہ لم یضربہ شیئا، تو آپ ایسے ہو گئے جیسے کسی نے کبھی کوئی ڈسا ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، جنگ احد کا موقع ہے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تترس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھال بن کے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ وارضا بیٹھے ہوئے، 80 سے زیادہ تیر میرے بھائیوں اپنے بدن پہ لے رہے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ وارضا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھال کی طرح حضرت ابو دجانہ کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں لا تشرف رأسك یا رسول اللہ ربما اصابك ربما يصيبك القوم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحری دون نحری کا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے واسطے آپ اپنا سر اوپر نہ اٹھائیں، میری گردن آپ کی گردن کے مقابلے ہے، اے اللہ کے نبی اگر کوئی تیر آئے گا تو آپ کو نہیں لگنا چاہیے، مجھے لگنا چاہیے۔ تاریخ کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ غزوہ احد کے اندر ایک کافر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے یا آپ کو ایذا اور تکلیف پہنچانے کے لیے کافی دنوں تک کے اس نے ایک گڈھا کھودا۔ اور میرے بھائیو، آپ مدینہ کی سرزمین اگر دیکھیں گے تو انتہائی پتھریلی سرزمین ہے، اس نے کافی دن لگا کر کے وہ گڈھا کھودا اس امید میں کہ شاید کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حفرے کے اندر واقع ہو جائیں گے، اور اتفاق سے ہوا ایسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے حملوں کی تاب نہ لا کر پیچھے جب ہٹے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے کے اندر جا گرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گرے تو آپ نے خود پہنا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دانت ٹوٹ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گڑھے کی دیوار ایسے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا یہ حصہ آپ کے گال میں گھس گیا ہے، آپ کی ناک سے خون بہنے لگا، آپ کے منہ سے خون بہنے لگا، آپ خون کی الٹیاں کرنے لگے، منہ میں خون بھر بھر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکنے لگے۔ جب یہ منظر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا نے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خون چوسنے لگے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خون نکالنے کے لیے ان کڑیوں کو اپنے منہ سے کھینچنے لگے، لیکن اس پر انہیں قدرت نہیں ہوئی، قادر نہیں ہو سکے نکالنے کی۔ تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ وارضا نے کہا اقسمت علیک باللہ یا ابا بکر لخلیتنی اخرجها من فم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اے ابو بکر میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آج مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خدمت کرنے دیں، آج آپ ہٹ جائیں یہاں سے۔ اور اس کے بعد میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ وارضا نے جو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گال میں گھسا ہوا تھا، آپ اس خود کو نکالتے جاتے اور آپ کا ایک ایک دانت ٹوٹتا جاتا، حتیٰ کہ ان کے سامنے کے سارے دانت ٹوٹ گئے، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گال میں گھسے ہوئے اس خود کو نکالنے سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹایا، پورا خود نکال کر اپنے پورے دانت سامنے کی توڑوا لیے۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے چہرے پر اس کے بعد میں ایسا نور دیا کہ اس سے پہلے کبھی ہم نے ایسا نور ان کے چہرے پہ نہیں دیکھا۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ وارضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 62 سال ہو چکی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں سواری پر سوار ہو کر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ میں جا رہے ہیں۔ اب آدمی جب 62 سال کا ہو جاتا ہے تو زندگی میں تھک جاتا ہے، اور انسان تھکنے کی وجہ سے سوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھکن کی وجہ سے یمیل یمیناً وقد یمیل یسارا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دائیں جانب میل کھاتے ہیں، کبھی بائیں جانب میل کھاتے ہیں، یعنی ایسا ڈول رہے ہیں،
تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ وارضہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں دوڑے ہوئے آئے اور اللہ رات میں چلنا شروع کیا میرے بھائیوں. ابھی چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دائیں طرف سے سہارا دے رہے ہیں, کبھی بائیں طرف سے سہارا دے رہے ہیں اور آپ کو سیدھا کرتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں, سواری چلتی جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے سو رہے ہیں. رات کے آخری پہر میں جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے, رات بھر چلنے کے بعد میں اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو دیکھا حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ وارضہ سہارا دیے ہوئے. پوچھا متا وانت هكذا یا ابا قتادہ, اے ابو قتادہ تم کب سے اس حالت میں ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللیلۃ الاولی, جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے چلنا شروع کیا ہے تب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری یہی حالت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفظک اللہ یا قتادہ کما حفظت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے ابو قتادہ جیسے تو نے اللہ کے نبی کی حفاظت کری اللہ تیری حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں غزوہ بدر کا موقع ہے اور غزوہ بدر کے موقع پہ میں نے اپنے دائیں جانب دیکھا تو ایک انصاری چھوٹا سا بچہ مجھے دکھائی دیا, بائیں جانب دیکھا تو ایک دوسرا انصاری چھوٹا سا بچہ دکھائی دیا. تو میں نے سوچا کہ میرا پہلو تو بڑا کمزور ہے, دائیں جانب سے بھی مجھ پر حملہ ہو سکتا ہے کیونکہ بچہ ہے, بائیں جانب سے بھی مجھ پر حملہ ہو سکتا ہے کیونکہ بچہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ دائیں جانب والے بچے نے مجھے مخاطب کیا, فرمایا اے آپ, کہا اے چچا ذرا سنیے. کیا بات ہے؟ تو کہا این ابو جہل, کہا ابو جہل کہاں ہے ذرا ہمیں بتائیے. تو میں نے کہا ما لک ولی ابی جہل, آپ کو ابو جہل سے کیا لینا دینا ہے؟ تو اس نے کہا واللہ انی لسمعت ان هذا الرجل الدجال الكذاب يسب نبينا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم واللہ الذي لا الہ الا هو لو رأيته لما اتركه حتى یقتل اعجل منا صاحبہ. کہا اے ہم مجھے بتائیے, میں نے سنا ہے کہ اللہ کا یہ کذاب و دجال بندہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے. اللہ کی قسم میرا جسم اس کے جسم سے اس وقت تک الگ نہیں ہوگا جب تک کہ ہم میں سے پہلے مرنے والا دنیا چھوڑ کر نہ چلے جائے. کہنے لگے میں تعجب کرنے لگا کہ یہ بندہ ایسی بات کر رہا ہے. اتنے میں بازو والے چھوٹے بندے نے مجھے مخاطب کیا اور کہا کہ اے ہم میری طرف دھیان دیجئے, اے چچا میری بات سنیے. انہوں نے بھی مجھ سے سیم بات کہی. تو میں تعجب کرنے لگا. پھر تھوڑی دیر میں نے ابو جہل کو دیکھا تو میں نے دونوں کو اشارہ کرتے ہوئے کہا ھذا عدو اللہ ھذا عدوکم, یہ تمہارا اور اللہ کا دشمن رہا. انہوں نے کہا کہ جیسے ہی میں نے یہ اشارہ کیا میں نے دیکھا کہ وہ دونوں مسلمان بچے کسی شیر کے بچے کی طرح ٹوٹے اور منٹوں کے اندر اس کا خاتمہ کر دیا. میرے بھائیوں یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی کہ مسلمان بچے بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک حرف آنے دینے کے لیے تیار نہیں تھے. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر بیٹھے تھے. مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رات کا وقت تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تمنا ہوئی کہ کاش لو حرسنا عبد صالح من عباد اللہ عز وجل, کاش کہ آج اللہ کا کوئی نیک بندہ ہماری حراست کرے, ہماری دیکھ ریکھ کرے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں ابھی یہ بات سوچ ہی رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ کہیں سے ہتھیار کے بجنے کی آواز آ رہی ہے. تھوڑی دیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آواز کو قریب آتے سنا تو پوچھا من ہونا کا, یہاں کون ہے؟ تو کہا سعد بن ابی وقاص یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص ہے. فرمایا من الذی جاء بک یا سعد, فقال والله انی لخشیت علیک یا رسول اللہ فاتیت لاحرسک یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی مجھے آپ پر ڈر محسوس ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس چلا ہے. میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے
سید الاولین والآخرین ہے. اللہ کے نبی مسجد کے اندر آئے. مسجد کے اندر آنے کے بعد میں صحابہ کرام کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد میں فرمایا یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، من ضربته او شتمته او سببته او آذیته فلیقتص منی اليوم. اے اللہ کے بندو، میں نے تم میں سے جسے گالی دی ہے، جسے برا بھلا کہا ہے، جسے تکلیف دی ہے، آج وہ یہاں آ کر مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی رانوں پہ سر رکھ کے رونے لگے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا امت پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت نصیب کی، ضلالت اور گمراہیوں کے اندھیرے جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے چھاٹے، آج وہ نبی ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے تمہیں گالی دی ہو، میں نے تمہیں برا بھلا کہا ہو تو آج مجھے معاف کر دو. میرے بھائیو، کون سا آج دنیا کا حکمراں ایسا کرتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین منظر کی اس عجوبت کو دیکھ کر کے رونے لگے. ابھی وہ رو رہے تھے کہ اتنے میں ایک بندہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا انا اقتص منک اليوم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بدلہ لینا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے آنسو پوچھے اور اس بندے کی طرف دیکھا، کیا بات ہے، اسے کیا لینا دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اسے کیا ہو گیا ہے کہ امت کے نبی سے آج یہ بدلہ لینا چاہتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپے کی عمر کو پہنچے ہوئے، آپ بیمار ہیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینے کی بات کر رہا ہے. چنانچہ وہ بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے لگا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے القصاص فی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، میں دے دوں گا بدلہ. حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم القصاص فی، اے اللہ کے نبی میں بدلہ دوں گا، آپ سے بدلہ نہیں لیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ هو طلب منی القصاص، اس نے مجھ سے قصاص طلب کیا ہے، القصاص فی، قصاص مجھ میں، وہ مجھ سے قصاص لے گا. صحابہ کرام نے اس بندے سے کہا کہ اللہ کے بندے کچھ اور مانگ لو، تمہیں قصاص کیوں چاہیے؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہمیں یہ کہا ہے کہ قصاص لے لو تو میں قصاص لوں گا. بندہ قریب آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ حضرت عکاشہ ابن محصن رضی اللہ عنہ ارضا ہے، تو کہنے لگے کہ اللہ کے بندے لقد دعوت لك ان يجعلك الله عز وجل من الداخلين في اول وهلة في الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب. اے اللہ کے بندے، میں نے تو تجھے ان بندوں میں شامل ہونے کی دعا دی تھی جنہیں اللہ رب العالمین جنت میں اول وہلہ میں داخل کرے گا اور جن کا حساب بھی نہیں ہوگا، کتاب بھی نہیں ہوگا، جو اللہ پر توکل کرنے والے بندوں میں سے ہوں گے. آج تمہیں مجھ سے قصاص چاہیے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی نے کہا ہے کہ آپ سے قصاص لیا جائے. تو کہا تمہیں کیا قصاص لینا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مارکے میں ایک جنگ کے موقع پہ صفے درست کرتے کرتے آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور میں تھوڑا سب سے آگے نکلا ہوا تھا، تو آپ نے اپنی چھڑی سے میرے خاصرہ میں کچو کا لگایا تھا، آج مجھے اسی کا بدلہ چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چھڑی سے میں نے آپ کو کچو کا لگایا تھا وہ چھڑی لے کے آئی جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین گئے وہ چھڑی لانے کے لیے، تھوڑی دیر میں چھڑی لے کے آئی گئی، لا کر کے حضرت عکاشہ ابن محصن رضی اللہ عنہ ارضا کو دی گئی. حضرت عکاشہ ابن محصن رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ میں اس چھڑی کو لیا، آگے گھمایا پیچھے گھمایا، آگے گھمایا پیچھے گھمایا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حسرت و ندامت میں رو رہے کہ اس بندے کو کیا ہو گیا ہے کہ آج یہ سید الاولین والآخرین سے بدلہ لینا چاہ رہا ہے. پھر انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے اس بندے نے لاٹھی کو پیچھے لے جانے کے بعد میں مارنے کی ایکٹنگ کر کے پیچھے ہی گرا دیا اور چمٹ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاصرے کو، آپ کی کمر کو بوسہ لینے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغل گیر ہو گئے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما الذی دعاک الی ھذا یا عکاشہ، اے عکاشہ آپ کو اس کام پر کس نے مجبور کیا، کیوں آپ نے ایسا کیا؟ تو انہوں نے کہا واللہ الذی لا الہ الا هو رأیت ان ھذا موعد الوداع، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جدائی کا وقت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سوچا کہ کاش آپ کے جاتے جاتے یا میرے دنیا سے جاتے جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں کم سے کم میری چمڑی آپ کی چمڑی سے مل جائے تو اللہ رب العالمین میری مغفرت کر دے۔ میرے بھائیوں، حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احبک حبا شدیدا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، حتیٰ کہ آپ کی رویت اور دیدار کے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ میں اپنے گھر کے اندر جاتا ہوں، اپنے بیوی بچوں میں ہوتا ہوں تو مجھے آپ کی یاد آتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھنے کے لیے میں آپ کے پاس میں آ جاتا ہوں، پھر جب آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر کو چلا جاتا ہوں۔ لیکن جب میں اپنے گھر کو جاتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ آج دنیا میں آپ یہاں موجود ہیں تو میں آپ کو دیکھ لے رہا ہوں، لیکن کل جب میری وفات ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین ہے، انبیاء کی سردار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات میں رہیں گے، جنت میں جانے کے بعد میں آپ کو تو نہیں دیکھ سکوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، اے ربیعہ ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، آپ نے جس سے محبت کی ہے قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ کا حشر، آپ کی صحبت انہی کے ساتھ میں رکھے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں واللہ ما فرحنا بعد الاسلام بفرحنا بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں جتنی خوشی ہوئی اسلام لانے کے بعد میں کسی اور چیز پر اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سیکھنی ہے، اور کیسے محبت کرنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان کے لیے وہ اپنی جانیں تک کٹوا دیتے تھے۔ شاید میرا ٹائم ہوگا، نہیں تو میں آپ کے سامنے کم سے کم 10 سے 15 مثالیں ابھی رکھتا ہوں۔ اللہ سے آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنے آل، اپنے اہل، اپنے عیال اور اپنی تمام چیزوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے۔ آپ کی سنتوں کو اللہ رب العالمین ہمیں اختیار کرنے والا بنائے، اور اللہ رب العالمین جب تک ہم سب کو دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر، اسلام پر سلامتی کے ساتھ میں زندہ رکھے، اور اللہ رب العالمین ایمان و اسلام پر سلامتی کے ساتھ میں ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے جو بھائی بیمار ہیں، لاچار ہیں، اللہ رب العالمین انہیں بیماری سے شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، اور اللہ رب العالمین ہمارے جو بھائی مقروض ہیں، جن پر قرض ہے، اللہ رب العالمین ان کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام و انصرام فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے جو بھائی بے روزگار ہیں، جنہیں روزی روٹی کے لیے بہترین رزق حلال کی یا ذریعہ معاش کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین ان کے لیے حلال روزی روٹی کا بہترین انتظام فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے جو بھائی شادی کرنا چاہتے ہیں، جن کے پاس میں زوجہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین ان کے لیے اپنے غیبی مدد سے اللہ رب العالمین ان کے لیے زوجہ کا انتظام فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری جو بہنیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، جن کی عمریں نکل رہی ہیں، جن کی شادی کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، اللہ رب العالمین ان کے لیے بہترین جوڑے کا انتظام فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے کھیتوں میں، ہمارے کھلیانوں میں، ہمارے گھروں میں، دین میں، دنیا میں، آل میں، اولاد میں، عزت میں، آبرو میں، جان میں، مال میں، قبر میں، برزخ میں، آخرت میں اللہ رب العالمین خوب برکت عطا فرما، ترقیاں عطا فرما۔ اللہ رب العالمین
ابھی چند دنوں پہلے ہمارے شیخ عمران جامعی صاحب حفظہ اللہ، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کو برکت عطا فرمائے، ان کے ساتھی شیخ سید شوکت علی ہاشمی صاحب کا بھی انتقال ہوا، اللہ رب العالمین ان کی بھی مغفرت فرمائے، اللہ کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب فرمائے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو جائے، ان کی حسنات کو قبول فرمائے، سیئات کو درگزر فرمائے، اور اللہ رب العالمین جنت میں ہم میں سے ہر ایک کو اور ان کو بھی اور ہمارے تمام سابقین لاحقین کو اللہ رب العالمین بغیر حساب کے، بغیر کتاب کے، بغیر عذاب کے، اللہ رب العالمین اول وہلہ میں ہمارے چہروں کو چاند اور سورج سے زیادہ روشن کر کے، چاند اور سورج سے زیادہ روشن تاج ہم کو پہنا کر اللہ رب العالمین نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ میں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔